ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سچویشن اس وقت پھر مختلف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فتح ہوگی وہ ہماری ہوگی, لیکن دوسری طرف سچویشن یہ بن رہی ہے. ابھی جو ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو منحرف اراکین ہیں وہ بھی موجود ہیں, عامر لیاقت بھی موجود ہیں. اب تو نام بھی سامنے آ گئے ہیں کہ یہ وہ منحرف اراکین ہیں جو کہ سندھ ہاؤس میں ہیں. اب ان کی بھی کیا ڈیل ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, بارگیننگ ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور obviously کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ نو کانفیڈنس کے وقت اگر آپ وہ ووٹ نہ بھی دیں, لیکن جب کانفیڈنس کا ووٹ ہوگا, جب اعتماد کا ووٹ لیں گے نئے وزیر اعظم عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے بعد, تو پھر اس کے بعد یہ جو منحرف اراکین ہیں یہ وہاں پر ووٹ دیں گے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ سنجے سادوانی کی بڑی امپورٹنٹ ایک خبر سامنے آ رہی ہے. متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم پاکستان کا جو 27 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں سے مرتضی وہاب کا obviously یہ بھی ایک مطالبہ تھا کہ مرتضی وہاب کو عہدے سے ہٹایا جائے. تو ان کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ آئندہ ہفتے مرتضی وہاب جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا, اور آئندہ ہفتے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چارج چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سنجے بتائیے گا معاہدے کے تحت کیا کیا چیزیں ہیں جو بھی فی الفور ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی, اس کے علاوہ؟ دیکھیں, حیدرآباد اور میرپور خاص کے ایڈمنسٹریٹر بھی ایم کیو ایم کی مرضی کے رکھے جائیں گے. مرتضی وہاب کی جو تعیناتی تھی ایڈمنسٹریٹر کراچی کی, اس جگہ پر ایم کیو ایم کی حمایت یافتہ یا ایم کیو ایم کا تجویز کردہ ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کیا جائے گا. ایم کیو ایم سے جو پیپلز پارٹی کی بارگیننگ ہوئی تھی پہلے مرحلے میں تو منع کر دیا گیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی پوسٹ نہیں چھوڑی جائے گی. پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا, لیکن پھر بعد میں جو بارگین ہوئی چیزیں تو ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو پوسٹ ہے وہ بھی ایم کیو ایم کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. ایم کیو ایم جس بھی اپنے پارٹی کے کسی رہنما کو یا پھر کسی سرکاری افسر کو تجویز کرتی ہے کہ اسے ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جائے تو یہ تعیناتی ایم کیو ایم کی مرضی سے کی جائے گی. مرتضی وہاب سے ہماری جو ہے وہ ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چارج جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. پارٹی قیادت کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. پارٹی قیادت نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے عہدے سے جو ہے وہ چھوڑ دیں, جس کے بعد وہ جو ہے مشیر قانون کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو انہوں نے 7 مہینے تک کام کیا ہے, اس کے بعد اب یہ چارج جو ہے وہ دوبارہ ایم کیو ایم کے پاس جائے گی, کیونکہ کے ایم سی میں اس سے پہلے میئرشپ کے وقت بھی ایم کیو ایم کا راج تھا, تو اب ایک مرتبہ پھر کے ایم سی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے ہو جائے گی. صحیح, بہت شکریہ آپ کا سنجے سادوانی. کے ایم سی ایم کیو ایم کے حوالے ہو جائے گی. بہت بڑی چیزیں, اور ایسی وہ چیزیں ہیں, ایسے وہ مطالبات جس پر مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز متحدہ قومی موومنٹ کرتی رہی ہے, لیکن اب وہی ساری چیزیں جب آپ کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں, آپ نے مطالبات رکھے اور وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں, اس کے اوپر سگنیچرز بھی ہو گئے, تو اس کے بعد فوری طور پر ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر فائز ہیں. اس وقت ایڈمنسٹریٹر کا کام انجام دے رہے کراچی میں, وہ اگلے ہفتے ایڈمنسٹریٹرشپ سے ہٹ جائیں گے, متحدہ قومی موومنٹ کے پاس آ جائے گا. یہ کے ایم سی بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس آ جائے گا. اچھا جی, اب کیونکہ ہم اس وقت اسپیشل ٹرانسمیشن /7 سے 8 میں داخل ہو چکے ہیں, تو خالد صاحب صبح سے لے کر اب تک جو کچھ ہیپننگ ہوتی رہی ہے اس کو ذرا سمرائز بھی کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس پر بریف ڈسکشن کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور فیصل جاوید صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیں گے. تو میں کافی دیر سے ان سے وہ فارمولا جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم پچھلے 3 4 5 دن سے مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہمیں جو فارمولا سمجھ آ رہا ہے اس کے عین برعکس وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, فتح جو ہے وہ ہماری ہوگی. آپ کو سمجھ آ رہا ہے کوئی ایسا فارمولا سر؟ دیکھیں, فتح سے مراد جو ہے اگر تو یعنی تحریک عدم اعتماد کی فتح والا معاملہ ہے تو وہ تو بہت آبویس لگ رہا ہے, اور نمبرز جو ہیں وہ ان کی پوزیشن سامنے آ رہی ہے, اس میں تو ان کا. لیکن بہرحال اگر وہ فتح سے مراد, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ کہی جا چکی ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے پاپولیرٹی گین کی ہے, اور یہ جو کچھ ہوا ہے, بلکہ انہوں نے خود اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ میں تو اپوزیشن کا شکر گزار ہوں کہ بہت سے ایسے معاملات جس میں مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اس میں مجھے ایک طرح سے بریت مل گئی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری پارٹی کہ وہ عناصر جو غیر فعال ہو چکے تھے, چاہے وہ لیڈرز ہیں چاہے وہ ورکرز ہیں, وہ سارے کے سارے فعال ہو گئے. تو ممکن ہے جو جس فتح کا ذکر یہ کر رہے ہیں وہ اس انداز میں ہو. جہاں تک آپ بات کر رہی تھی کہ آج کے کیا یعنی مین ایونٹس جو ہیں وہ کس طرح سے آگے چلے ہیں, تو اس میں اگر پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھیں
تو وہ رات کا جو نامکمل کام تھا وہ آج مکمل ہوا اور سر ابھی تو اور بھی کچھ مکمل چیزیں ہو رہی ہیں. جاوید عباسی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. فیصل بھی یہاں آ چکے ہیں, بس ریڈی ہو رہے ہیں, آپ کو بھی شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں. جاوید عباسی صاحب, سب سے پہلے تو سر جس طرح سے آپ لوگ جو اسٹرگل کر رہے تھے عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے, تو آج اس کی صورت بڑی کھل کر سامنے آئی ہے جب متحدہ قومی موومنٹ نے متحدہ قومی موومنٹ نے الگ کر لی اپنی راہیں حکومت کے ساتھ. سر ابھی میرے پاس خبر یہ آ رہی تھی کہ 5 مزید منحرف اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو کہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں, تو ان کے ساتھ سر کیا معاملات طے پا رہے ہیں, اور کیا ان کی جانب سے یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ وہ بھی اب آپ کے سائڈ سے کھیلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. لیکن جی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکی ہے. اس کے ساتھ نہ تو اپنے لوگ جب کھڑے نہیں ہیں تو نہ حفاظتی ہیں, لہذا ان کو عزت کے ساتھ گھر چلا جانا چاہیے. اور یہ بڑا عزت کا کام ہوتا ہے. پارلیمانی نظام کے اندر ایسا ہے, سارا زمانہ کسی نے نہیں بیٹھے رہنا, اور جب پارلیمان کے اندر اگر آدمی الیکشن لوز کر جائے یا اعتماد کا ووٹ لوز کر جائے یا اس کی اکثریت ختم ہو جائے, اسے آنریبل طریقے سے گھر جانا چاہیے, اسے آنریبل طریقے سے جا کر اپنی پارٹی آرگنائز کرنی چاہیے اور دوسروں کو موقع دینا چاہیے. لڑائی کرنے سے, گالی دینے سے, زبردستی بیٹھے رہنے سے کہنا چاہیے میرا ٹرمپ کارڈ ہے میرے پاس امریکہ مجھے نکال رہی ہے, میرے پاس سازشیں, یہ ساری تھیوریز بڑی پرانی ہو گئی ہیں. نہ اب لوگ انہیں بائی کرتے ہیں اور نہ ان سے ریئلی کوئی بڑا سیاسی فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں گے آج ایم کیو ایم کے جانے کے بعد اگر ان کے فرض کریں کہ ہم ان کے ارکان کو نہ بھی ساتھ دے جائیں, تو جو الائی جن کو اب سارے چھوڑ گئے, اب تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جرت ایک منٹ باقی نہیں رہتی کہ یہ بیٹھے رہیں. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب اگر آج قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اگر, انہیں فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے. انہیں بڑے دل سے ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ میں اکثریت کھو چکا ہوں. ظاہر ہے مجھے جن لوگوں نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا, جن کی وجہ سے میں پرائم منسٹر تھا, انہوں نے مجھ سے اعتماد لے لیا ہے. لہٰذا میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا, میں سیاست کروں گا, جو بھی ان کا پروگرام ہے وہ کرے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے, مجھے امریکہ نکال رہا ہے, میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, یہ ساری وہ باتیں جن سے سر آپ لوگوں کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا تھا نا, شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ان کیمرہ سیشن کرا رہے ہیں, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں سر, اس پر تو اب عمل درآمد ہو رہا ہے نا سر, اس کی ڈیٹ ٹائم نہیں آیا ہے, لیکن اس پر ایٹ لیسٹ ہو تو رہا ہے, اس پر حکومت بات تو کر رہی ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کل ہی بلا لیں, بابر اعوان صاحب جیسے بات کریں. السلام علیکم فیصل, اب ایم کیو ایم چلی گئی ہے فائنلی, آج اناؤنس کر دیا انہوں نے. جی صحیح, عباسی صاحب آتی ہوں نا دوبارہ آپ کی طرف, آپ جائیں گے ویسے, آپ جائیں گے سر ان کیمرہ اجلاس میں اگر بلاتی ہے حکومت؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کا مطالبہ تھا نا, مطالبہ پورا ہو رہا ہے سر, جائیں گے آپ لوگ؟ اب وہ وقت بھی گزر گیا ہے, اب ان کے آپ نے حدیث چھوڑ گئے ہیں, اپنے لوگ چھوڑ گئے ہیں, اب تو اعتماد یہ کھو چکے ہیں ہاؤس کا. ایک منٹ بھی ان کے لیے اخلاقی طور پہ جائز نہیں ہے کہ اب سر کل شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے, خط دکھایا جائے سر, آج آپ کہہ رہے ہیں وقت نکل گیا ہے. نہیں, وہ تو سازش, اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس امریکہ سازش کر رہا ہے, وہ تو اس کنٹیکسٹ میں وہ ضرور بتائیں. اگر ایسا کوئی ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, جو ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, وہ ضرور انہیں بتانی چاہیے. تو سر جائے گی مسلم لیگ نون؟ معاملہ تو ذرا مختلف ہے نا, وہ تو اپنے لوگ ان کو چھوڑ گئے. حکومت نے خط دکھانے کے لیے بلایا, تو آپ لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے سر؟ ہاں یا نا ہمیں بتا دیجیے عباسی صاحب. بالکل, اگر کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہو تو ضرور جائیں گے. اس ملک کے اگر اس ملک کے بہتر اس میں ہو تو ضرور جائیں گے. لیکن ویسے ہمیں یقین ہے کہ یہ بلافی ہے, یہ بھی ایک اس طرح کا معاملہ ہے جس طرح کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے, یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا تھا کہ 34 فنکشنز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سچائی ہے اس بات میں. فیصل ٹھیک ہے, آ رہے ہیں پھر, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلایا جائے گا تو پھر آئیں گے. آپ لوگ بلا رہے ہیں پھر کل ویلکم؟ بالکل, اجلاس ہو رہا ہے کل. یہ جو مراسلہ ایک حقیقت ہے, اور آج کیبنٹ سے بھی شیئر کیا گیا, جی, اور اس کے بعد سینئر صحافی جو ہیں ان کو بھی اس کے خد و خال جو ہیں تھوڑے بہت بتائے گئے, اور بالکل وہ موجود ہے. اور دیکھیں کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے, ویسے اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ سینئر کی ٹرم کو یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ سینئر ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ, بہت سارے سینئر ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جو بیٹھے رہے ان کو خبریں ملتی رہیں. تو یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سینئر ہے؟ میرا خیال ہے کہ سما کے بھی اینکرز تھے وہاں, اور ظاہر ہے فواد چودھری صاحب, اور انہوں نے جو بھی ہر چینل سے جو ہے کی نمائندگی تھی. جی, مجھے یہ نہیں پتا, اس کی مجھے ڈیٹیل نہیں پتا, اجلاس کا بتا دیجیے. دیکھیں اپوزیشن کے لیے گیم اوور ہو چکی ہے. کوئی بھی, ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی,
MQM بھی واپس آ جائے گی انشاءاللہ. کیسے آئے گی؟ ان کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں وہاں پہ فیصل. اوہو ووٹنگ ہوگی، یہ ووٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی مجھے بتائیں. ووٹنگ ہوئی ہے وہی ابھی تو میں تو. پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس ایسا کون سا ٹرمپ کارڈ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے 27 نکاتی ایجنڈا ان کے ساتھ فائنل کر لیا، سگنیچر ہو گئے اور وہ واپس آ جائیں گے آپ کے پاس؟ یہ جو مراسلہ آیا ہے اس میں بار بار ذکر ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور اس میں کلیئرلی پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، دھمکی امیز خط ہے، یہ مراسلہ ہے، اور اس کا پورا کنیکشن ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس تحریک عدم اعتماد کے لانے کی. اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس کے جب یہ جمع کراتے ہیں تحریک عدم اعتماد اس سے پہلے یہ آتا ہے مراسلہ. لیکن کہ اس میں لکھا کیا ہے، سنیں نہیں بڑا یہ بڑی ایک دیکھیں ملک کا معاملہ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد سے عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہٹاتے تو پاکستان کے لیے سنگین خدشات ہیں، اس میں کانسیکوینسز ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ کون پارلیمنٹیرین ہوگا محب وطن جو یہ اب بے نقاب ہو گیا نا. اب تو یہ بیرونی سازش نہیں ہے، لے رہے اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے آفیشلز نے ہمارے آفیشلز کو بلا کر یہ کہا کہ ایسا ایسا کر دیا جائے گا اور یہ پیغام آپ پہنچا دیں. ایسا کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا. اور ہم نے بالکل ان کیمرہ سیشن ہو سکتا ہے اس پہ پارلیمنٹ کا. شاہ محمود قریشی صاحب واپسی آ رہے ہیں اور وہ آ کے ان کو دکھا بھی دیں گے، یہ آ جائے. ان میں سے بھی میں آپ کو بتاؤں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، JUIF کے، اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے بہت سے پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جو انجانے میں اس سازش کا حصہ نہ بن جائیں. اچھا فیصل مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آفیشلز نے بلایا، آفیشلز نے بتایا کہ اگر عمران خان عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر بڑا خطرہ بن جائے گا، اور یہ جا کے پیغام پہنچا دو. یہ پیغام کس کو پہنچایا گیا یہ بتایا آپ کو؟ مراسلہ ہے. ہاں یہ مراسلہ کس کو پہنچایا گیا؟ پورا مراسلہ آیا ہے ادھر. اب آپ فیصلہ کریں نا یہ کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے. اور یہ پوری میں فیصلہ سازش نہیں جو ہے کر سکتی نا، میں نہیں تو آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ لنڈن میں کس کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، نواز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے پوری سازش کی گئی ہے. یہاں کے کچھ لوگوں نے نواز شریف کو بھیجا تھا مراسلہ، یہاں کے کچھ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں لیٹس بی دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ، سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل ود آور ورڈز بیکاز یہ ملک کا معاملہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر عمران خان صاحب اس کی تفصیلات سامنے لے آئیں ان کو بہت فائدہ ہے، اس پہ بہت زیادہ فائدہ ہے عمران خان صاحب کو ہر لحاظ سے. جواب تو دیں، مراسلہ کس کو بھیجا گیا؟ لیکن عمران خان صاحب وہ سامنے لے آئیں تفصیلات، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے اور اپوزیشن تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہے اور وہ اس کی تفصیلات سامنے نہیں لا رہے پاکستان کی خاطر. وہ اپنا نہیں سوچ رہے، وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. آزاد خارجہ پالیسی پہ حملہ کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کیوں مل کے؟ ان کے ساتھ اس لیے یہ سازش میں یہ ہیں سارے کیونکہ ان کے بیرون ملک اثاثے ہیں اور یہ کنٹرول چلتے ہیں. یہ یس باس ہے نا، چلیں یہ کنٹرول کیا گیا، لیکن پیغام کس کو پہنچا کہ جس کے تھرو پر یہ کنٹرول ہوئے؟ آزاد خارجہ پالیسی لے کر آئے عمران خان صاحب. ہم کسی ملک کے ساتھ بھی خراب تعلقات نہیں چاہتے. آپ کی ساری باتیں ہم تسلیم کسی کرتی ہوں، ملک کے ساتھ سادہ سا سوال کا جواب دیجئے نا. پیغام پہنچا کس کو؟ کس کو پہنچایا گیا پیغام؟ جو آفیشلز پیغام لے کر آئے وہاں کے آفیشلز سے، تو پھر آیا یہ کس کے پیغام پاس؟ کس کو دے رہی ہے؟ مراسلہ آیا تو ادھر ہے نا، کس کے پاس آیا ہے؟ فورن آفس آیا نا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو جب جو بھی ہے اس کی، یہ دیکھیں اس کو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، سب سے بھی، اس کی بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں بولی جا سکتی، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈو ناٹ کوشچن مجھ سے نہ کریں، میں آپ کو جواب ہی نہیں دوں گا. اس لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان کیمرہ یہ چیز ان کو بھی دکھائی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی اس کے خد و خال شیئر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی فیصلہ کریں پھر محب وطن کوئی بھی. میں اس سے پارٹیوں سے سروکار ہو کے بات کر رہا ہوں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان سے سروکار ہو کے بات کر رہا ہوں. پاکستانی ہے نا ان دی اینڈ آف دی ڈے. ان کی لیڈرشپ کو پتہ ہے، PDM کی لیڈرشپ کو پتہ ہے، وہ انوالو ہیں اس میں، لیکن بہت سے ان کے جو باقی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو نہیں پتہ. یہ آپ لوگوں کے پاس اس کے ثبوت ہے کہ وہ انوالو ہیں اس میں، یا یہ شک کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے، یا ایسا فیل کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ. نمبر 1 چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ مراسلہ ہے، ٹھیک ہے، مراسلہ ہے. نمبر 2 چیز، اسی مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے.
اور تحریک عدم اعتماد ابھی جمع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا. یہ تحریک عدم اعتماد جو ہیں وہ آئی ہیں. پہلے ہم نے جو یہ خط ہے وہ ایک اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بلائی. بہت ہی اس میں سمجھتا ہوں کہ جو جب وہ خط کے مندرجات جو ہیں وہ ظاہر ہے فیڈرل کیبنٹ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں، چونکہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق حکومت سے شیئر کیے ہیں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں یا انہوں نے، اور جو کہ باقی معاملات تھے. اس کے بعد ہم نے جو اس کا جسٹ ہے، ہم نے وہ کانٹینٹ نہیں لیکن اس کا جسٹ جو ہے وہ تھوڑا کچھ میڈیا اینکرز کے ساتھ شیئر کیا. ان میڈیا اینکرز کے ساتھ جو زیادہ فارن افیئرز وغیرہ کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے رکھا. اگلے مرحلے میں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہ جو خط ہے اس کو پارلیمان کے سامنے ان کیمرہ سیشن میں رکھ رہے ہیں. جو جس قسم کی زبان، جس قسم کی دھمکیاں، جس قسم کا پلان اس خط میں دیا گیا ہے وہ کسی بھی سوورن ملک کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اب ہم ان کیمرہ اس کا پارلیمنٹ میں بھی اس کو رکھ رہے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر چاہیں ان کو ہم جو ہے یہ خط دکھا دیتے ہیں. لیکن عمران خان لڑے گا پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، پاکستان کی قوم کی عزت کے لیے. اور یہ میں واضح کر دوں، نہ وزیر اعظم کو آج جو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی، نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا، نہ ہی وزیر اعظم ریزائن کریں گے. آخری بال تک گیم جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی اس وقت جو صورتحال ہے وہ 92 کے ورلڈ کپ پر ہے. لگ رہا ہے ہم پیچھے ہیں نہیں پیچھے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب گیم پلٹے گی تو سارے دیکھیں گے. فواد صاحب نمبر گیم کس طرح پوری کریں گے؟ فواد صاحب آپ اس کا میں جواب دے رہا ہوں. 172 اس کا میں جواب دے رہا ہوں. کریں گے، اس کا میں جواب بھی آپ کے نمبر گیم دیکھیے ایک تو جو آپ نے سوال پوچھا، ایک تو آپ نے سوال پوچھا عامر لیاقت صاحب کا اور فاروق صاحب کا. تو دیکھیے ہر ایک نے اپنا اپنا جواب، اور فارق الطاف صاحب کا، ہر ایک نے اپنا اپنا جواب خود دینا ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہر ایک نے فیصلہ کرنا ہے خود. جو جیلم ہے اور جیلم کے عوام ہیں اور جیلم کے سپوت ہیں انہیں ریپریزنٹ کر رہا ہے فواد چودھری ہراول دستے میں. سامنے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے ہر طریقے سے، اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. اور باقی بہت سارے جو لوٹے ادھر گئے ہیں ان سے دیکھیے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کل کی یا پرسوں کی بات نہیں ہے. یہ سوال اب نسلوں تک کرنے پڑنے. میں احسن اقبال صاحب سے اب تک سوال کرتا ہوں سیاسی، کہ کیا میاں زاہد سرفراز صاحب کے جو انکل تھے انہوں نے احسن اقبال صاحب کے نانا کو ہرایا تھا کہ نہیں، جنہوں نے قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا؟ تو 3 نسلوں کے بعد ہم یہ سوال کر رہے ہیں. تو آج جو لوٹے جا کر بیٹھے ہوئے ان کی بھی تیسری نسل نے اس سوالوں کے جواب دینے ہیں. یہ بھی صرف آپ کو ایڈ کر دوں کہ آگے جو ایونٹس انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جو کہ سندھ میں بیٹھے. ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. بہرحال میں فواد صاحب نمبر گیمز کا دو دفعہ اس پہ کیا ہوئی ہے جو اتحادیوں کے حوالے سے دو دفعہ ہوئی ہے. اور دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اور ہمارا جو مدعا ہے، ہم ہماری ایک واضح لائن ہے. ہماری لائن یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کا استحکام کی ضامن ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی ضامن ہے. ہم پاکستان کی فوج، اس کی قیادت، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو ایک کہہ لیجئے کہ اس کا جو ایک مقام ہے اس کو ہم پورا ریکگنائز کر کے. اس عمران خان کا ایک ہی تو ایڈوانٹیج ہے. اس سے پہلے جو بھی ہم نے دیکھا نواز شریف کا کیا پرابلم تھا، اداروں کو فتح کرنے کے چکر میں رہتے تھے. ہم اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو جو ہے وہ اپنا سمجھتے ہیں، مدعا سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. سر معاملہ ووٹنگ تک جائے گا، دیکھتے ہیں. اور ایک بات آخری اور بتا دوں، جو ہے وہ کوئی ذہن میں نہیں. ایک آخری بات بتا دوں کہ یہ جو خط والی بات ہے، یہ سافٹ سگنل تو بہت دیر سے عمران خان کو دیے جا رہے تھے کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہیں. جب وہ پھر بھی انہوں نے سر نہیں جھکایا تو آخر پر پھر یہ ایک سخت قسم کا خط لکھنے کی کوشش کی گئی. لیکن پاکستانی عوام کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جو قیمت بھی ہوئی عمران خان دے گا، لیکن وطن کی، آپ کی قوم کی خودداری کے اوپر سر نہیں جھکائے گا. ہر طرح کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے.
so much, thank you so much. تو اس وقت فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب بات کر رہے تھے, پریس کانفرنس کر رہے تھے, بات کر رہے تھے ہم تمام معاملات کو لے کر, لیکن ایک تھوڑا سا نا مجھے سا بھی محسوس ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. احتشام کا ذرا میں اس پہ کمنٹ لے لیتی ہوں, پھر اس کے بعد فیصل دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. سر احتشام, ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو متن ہے, یہ جو خط ہے, یہ پکڑا گیا ہے. ابھی فیصل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آفیشلز کے پاس یہ خط آیا, پھر یہ فورن آفس میں آیا, تو یہ لایا گیا, پکڑا گیا, یہ پھر اب خط کے اندر کانٹروڈکشن آ گیا نا. اور پھر اس کے بعد کچھ صحافی کوٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ خط ہمارے سفیر کی جانب سے لکھا گیا ہے, کسی ملک کے عہدیدار کی جانب سے نہیں لکھا گیا. کانٹروڈکشن آ رہی ہیں اس خط کے حوالے سے کچھ باتوں میں. مجھے یہ نہیں پتا کہ پکڑا گیا کس نے کہا تھا, لیکن جب شروع میں بات ہوئی تھی کہ ڈپلومیٹک کیبل تھی تو ڈپلومیٹک کیبل جو ہوتی ہے وہ تو سفارتکار ہی لکھتا ہے اپنے فورن آفس کو. اور جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. پہلی کیٹیگری میں معلومات شیئر کی جاتی ہیں فورن سیکرٹری کے ساتھ, دوسری کیٹیگری میں فورن سیکرٹری, فورن منسٹر, پرائم منسٹر کے ساتھ, اور تیسری کیٹیگری میں فورن سیکرٹری, فورن منسٹر, پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہیں. تو ان آفیشلی تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم عسکری قیادت کے ساتھ اس کو شیئر کر چکے ہیں, لیکن آج جو فیصلہ ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا جائے گا, تو آج عمران خان صاحب نے, ان کی کابینہ نے فیصلہ کر لیا اس کو 3rd کیٹیگری میں لانے کا, یعنی کہ آفیشلی اب یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف چاروں چیفز کے سامنے رکھا جائے گا, پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے بھی رکھا جائے گا. اب میرا اس میں صرف خدشہ ایک ہے. دیکھیں فیصل ہمارے بھائی ہیں, ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے, اور ٹھیک ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے, لیکن اسٹیٹ آف ڈینائل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے, آپ اس کو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی اتنی صحیح نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ ویسے کانفیڈنس بوسٹر کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں, فیصل صاحب سے میں مخاطب ہوں, ان سے بڑا اچھا میرا تعلق ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں, اور ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد میں اگر ان کو شکست بھی ہو جاتی ہے تو سیاست تو نہیں ختم ہو رہی نا. 22 سال کا سٹرگل ہے, 3.5 سال کی پرائم منسٹری ہے, بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر موقع ملے گا تو دوبارہ آ سکتے ہیں اور زیادہ میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں. ایک ورڈ مجھے بھی یہ بھی کہنے دیجئے یہاں پر کہ جو پچھلے 5-6 مہینے پہلے جو کچھ سرویز ہو رہے تھے, وہاں پر جو تھوڑی بہت مقبولیت کم ہو رہی تھی وزیر اعظم کی, وہ ان جلسوں کے بعد اور ان ساری چیزوں سے وہ دوبارہ اس کو وہی مومنٹم اس نے پکڑ لی ہے عوامی سطح پر. جی بالکل وہی پکڑ لیں. میرا صرف ایک اختلاف ہے, صرف ایک اختلاف ہے, کیرن اف یو میں الاؤ می, میرا صرف یہ اختلاف ہے, اور میں فیصل جاوید صاحب کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے فی الحال تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے یا ہوتی نظر آ رہی ہے, اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں. آپ کا بیانیہ بڑا زبردست ہے, عوام میں بکتا ہے کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اکٹھے ہو کے انہوں نے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے باہر نکال دیا ہے. اب حکومت بچانے کے لیے 1.25 سال کی آپ اگر قومی سلامتی کے معاملے کو, جو کہ بڑا سیریس ہے, اس پہ آپ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلا لیتے ہیں, اور اعلیٰ عسکری قیادت کی اسیسمنٹ اس سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, تو اس کے 2 ہی مطلب پھر نکل سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی, اور نمبر 2 یہ کہ آپ نے یہ بیرونی سازش کا کارڈ کھیلا تھا. دونوں میں پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہ بات اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ فیصل نے آ کے بتایا کہ آج وہ صرف ایک ہی شو میں ہیں, ہمارے شو میں ہم کو جانا بھی ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم تھوڑا سا لینا چاہ رہی ہوں. سر عباسی صاحب آپ سے یہ ایک سوال پوچھ لوں, پھر اس کے بعد میں آتی ہوں آپ کی طرف. سر یہ چودھری پرویز الہی صاحب, یہ قاف لیگ کی طرف, ان سے کیا دوبارہ معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیا اس طرف سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ اب تو وننگ پوزیشن میں اپوزیشن دکھائی دے رہی ہے نا عباسی صاحب. جی لیکن جی ایک تو یہ جو مجھے احترام ہے فیصل صاحب کا, یہ جو تھیوری بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک مراسلہ ہے, ہمیں خط آیا ہے. پہلے یہ بتائیں کہ یہ خط کس نے لکھا ہے, دوسرا یہ بتائیں کہ یہ خط کس کے نام آئی. یہ بالکل ویسے ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. ہم چند لوگوں کو دکھا دیں گے, ہم ان کیمرہ کر دیں گے, یہاں کچھ چیز چھپتی نہیں ہے. اگر آج چند صحافیوں کو دکھا دیا, کیبنٹ کو ممبر کو دکھا دیا, تو کچھ چیز چھپے گی نہیں. مجھے یقین ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کسی اپنے ایک سفیر نے اگر کچھ چیز ایسی دیکھ کے بھیجی بھی ہو, اور اس نے کس کو لکھا ہے, اس نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو لکھا ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لائیں, اس نے کس کو لکھا ہے, اس نے ایک خبر صاف آ گئی ہے اسی سے ریلیٹڈ کو لکھا ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو چھوڑ دیں. اس نے حدیث کو لکھا ہے یہ مراسلہ کہ آپ پرائم منسٹر کو چھوڑ دیں. جب اپنے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں, جب اپنے ممبر آپ کو چھوڑ جائیں, جب آپ کے اپنے حدیث آپ کو چھوڑ جائیں, اس وقت
ऐसी बातें सर- करने से ये सर पाकिस्तान के साथ मेरी ये बात खराब का तो है। जवाब देते हैं। देखें सर, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला भी तो मसला है ना, और फिर उसके बाद इन सेशन कैमरा इजलास में आ तो रहे हैं ना। मुझे सिर्फ इस उसकी बात का खबर आ जवाब गई दें, है। उसके बाद फिर खबर ले लेती हूँ मैं खालिद साहब से। सर, चौधरीयों से बात चल रही है नहीं चल रही, ये बता देना। देखिए, वो अब मामला खत्म हो गया जी। काफ वाला मामले से अब चीजें बहुत आगे निकल गई हैं। अब उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहा, और ठीक। इंशाल्लाह उसके सही। अलावा एहतासिस हमारे साथ आगे हैं। बाकी एहतासिस आगे तादाद पूरी है, और मुझे ठीक, यकीन है कि ठीक। अब मुस्लिम लीग काफ इनके साथ नहीं जाएगी। उनके बहुत सारे members बिल्कुल ठीक है, पहले बहुत ही शुक्रिया अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब्बासी साहब, खबर दीजिए ताकि जी, break एक लेके फौरन एक वापस पिटीशन दायर हुई थी इस्लामाबाद जी। हाई कोर्ट में, जिसपे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने एक आर्डर जारी किया है, और उसका जो टिकट हमारे यहाँ फाइल हुए कि हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को हल्फ की खिलाफ वर्जी में कोई भी मालूमात पब्लिक से पब्लिक करने से रोक दिया। अदालत उम्मीद रखती है कि वज़ीर आज़म ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे। तहरीरी हुक्मनामा ये अभी जारी हो गया है। ये मैं एक खबर हाई कोर्ट ने वजीर आजम को हलफ की खिलाफ वर्जी में कोई भी मालूमात पब्लिक करने से रोका है, और अदालत उम्मीद रखती है वजीर आजम ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे। तहरीरी हुक्मनामा भी अब सामने आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। फैसल जावेद साथ मौजूद है स्टूडियो में। फैसल, कल अगर इन कैमरा सेशन ये हो रहा है जिसकी बात की जा रही है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब कब आ रहे हैं वापस? शाह साहब कल आ जाएंगे। कल आ जाएंगे वो, वही क्योंकि ब्रीफ करेंगे। जी जी, वही फॉरेन अच्छा। मिनिस्टर। हाँ ठीक है। अब 80% वजीर आजम साहब कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप 100% कॉन्फिडेंट हैं? जी, बॉस भी जो है प्राइम मिनिस्टर भी 100% है। अच्छा, उन्होंने सहाफियों को तो बोला 80% कॉन्फिडेंट है वो। जी, उस वक्त 80% थे। अच्छा, तो मैंने ऐसा क्या पता चला आप लोगों को? ऐसा क्या पता चला कि आप 100% हो गए? मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुलाकात हुई शाम के 4 बजे, जिसकी तो वजह से कौम 100% से खिताब वाली बात मौखर मैंने किया। जो 100% वाली बात की थी वो 6 बजे की थी। तो प्राइम लेकिन इस मिनिस्टर, दौरान जो मुलाकातें हुई हैं, क्या उसके कोई असरात हैं कि ये 100% हो गया? देखिए जो चीज़ मैटर करती है ना वो है वोटिंग डे। अभी कोई कह रहा है जी वो उधर चला गया, उधर चला गया जी, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उधर ज्वाइन कर लिया जी, आप अददी अक्सरियत खो चुके हैं जी, आप ये कर दें होगा। सफा एक हो बाबा गया, आप ही लोग लेके आए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपने नंबर पूरा करना करे पूरा। एक पेज हो अगर गया। पूरा हो जाएगा तो इमरान खान साहब घर चले जाएंगे। हाँ। और मेरा नहीं ख्याल कि वो नंबर पूरा होगा और वो अपोजिशन को शिकस्त होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। हाँ। और इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे। बल्कि मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ कि वो 2023 में जब इलेक्शन हो रहा है अक्टूबर में, वो 2/3 अक्सरियत लेके वापस आएंगे। तो ये जो यकीन की आप बात करेंगे, वजीर आजम को यकीन है या यकीन दिलाया गया है? जी नहीं, उनको ये संडे को यकीन आया। मैं आपकी संडे को यकीन आया पूछें क्यों? जी जी, सॉरी खालिद जी भाई, जी। संडे को जो हमारा इवेंट हुआ है, हाँ। जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, किसी भी इंडिपेंडेंट आप उससे पूछ लें। नहीं, आप कैसे बड़े जलसे देखे मैंने, कराची में भी देखा है, मीनार पाकिस्तान पे भी देखिए देखा मैं है 2000 जलसे इमरान खान साहब के साथ चलो। कर चुका हूँ। इससे बड़ा जलसा हमारा ही था ना, पिछला भी हमारा ही होगा। बहरहाल ये बहुत बड़ा जलसा था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। और उधर से यकीन आ गया, कौम जिधर खड़ी हो, जिसके साथ कौम खड़ी हो उसको शिकस्त। वैसे तो फिर आप ये नहीं समझते कि ये हाई टाइम है, बजाय ऐसे कि आप आगे जाएं फिर कोई और महंगाई या बेरोजगारी का मामला जो है वो आपके कदमों की बेड़ी बन जाए, तो ये बेहतर नहीं है कि ये हाई टाइम है और आप इस वक्त आवाम के फैसले से आ जाए? एक ओपिनियन ये भी हो सकता है। सही कह रहे हैं खालिद भाई, इतनी ऑफ बात तो नहीं कर रहे ना ये। एक ओपिनियन ये भी हो सकता है, ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन अब आपके पास इमरान खान साहब की है खालिद साहब मौका तो नहीं है ना, अब रिजॉल्व भी तो नहीं कर सकते हैं ना। अब आप सजेशंस की तरफ ही जा सकते हैं, और आई थिंक सो अब काफी देर कर चुके हैं। तहरीक एतमाद में उनको हराना जरूरी है। देखें सब ये चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है कि उनको शिकस्त हो, और उसके बाद लेकिन सर अरकान जो चाहते हैं होगा तो वो ना, का ऑप्शन फिर आ जाएगा। बाद इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास होगा, और जो भी वो फैसला करते हैं। एक चीज और, आप ही ये बात कर रहे थे, एक दो और लोगों ने भी की, ये उस दिन जिस दिन ये वोटिंग होगी उस दिन 1 लाख लोग आएंगे या बुलाए जाएंगे सर। और ऑब्वियसली जब आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा तो हो सकता है कि ऑपोजिशन भी इस तरह की कोई कॉल दे दे, तो ये कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा नहीं हो जाएगी? देखिए हम तो किसी सूरत तसादुम नहीं चाहते, वो हमारे लिए बिल्कुल कतन भी ठीक नहीं है। और अपोजिशन जो है वो ज़रूर तसादुम के लिए उन्होंने कोशिशें भी की, पीछे जब हमने जलसा रखा उन्होंने भी रख लिया,
وہ اچھا ہی کیا لوگوں نے دیکھ لیا ان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے، ہمارے جتنے لوگ ان کے ٹوٹل جلسے میں تھے اتنے تو ہمارے سٹیج پر تھے. دیکھیں اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ خان صاحب کی سارے بیٹھے ہوئے پاپولیرٹی تھے. پہ اور جس طرح سے عوام میں ان کی محبت پائی جاتی ہے اس پہ تو کوئی کوشچن اٹھایا نہیں جا سکتا. لیکن جو اسمبلی کا اس وقت حال ہے تو وہ فارمولا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کیسے پورا کریں گے. چلیں ہم ویٹ کرتے ہیں. ہم نے نہیں پورا کرنا باس بھائی آپ نے ان کے بندے تو کاٹنے ہیں نا کہ وہ اپنا نمبر پورا نہ کر سکیں. وہ پورا نہیں کر سکیں تو گے. کیسے نہیں کر سکیں گے؟ ان کے پاس تو نمبر ہی زیادہ ہیں. ابھی تو آپ کے 5 لوگ اور پہنچے ہوئے ملنے. نمبر تو ان کے پاس ہر جگہ پہ زیادہ تھے. پھر جب ووٹنگ ہوئی تو وہ نمبر کہاں گئے؟ ایک بار وہ کھڑے ہوئے سارے، یہ یاد ہے ان کو، آپ کو یاد ہوگا، سارے کھڑے ہوئے تو ان کی تعداد کچھ اور تھی. جب ووٹنگ ہوئی تو ان کی تعداد کچھ اور ہوگی. یہ یقین ہو گیا آپ لوگوں کو. اس بار سب جو ہے نا وہ پاکستان کو دیکھیں گے. ان پہ ہے، ایم کیو ایم پہ بھی ہے، سب پہ ہے. فیصلہ کریں. ووٹنگ والے دن ضرور ایک سوچ انہوں نے ہوگی. فیصلہ کر لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کا منظر پھر دہرایا جائے گا؟ نہیں، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ تو خیر بہت انڈیپینڈنٹس تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز تھی. وہ تو الیکشن پہ بات گئی بھی نہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ووٹر جب جائے گا تو وہ نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، جے ایف کا ہو، وہ ایک چیز ضرور سوچے گا. کیونکہ یہ اب چیز جو ہے نا، یہ جو مراسلہ ہے، اس کے بعد تو انجانے میں بھی کوئی اس میں سازش میں نہ جائے، ورنہ یہ قوم جو ہے معاف نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں جو آپ بس. لیکن اگر اس کے باوجود وہ لوگ چلے گئے تو پھر اس کو کیا نتیجہ اخذ کریں گے آپ؟ قومی سلامتی کا خیال نہیں ہے ان لوگوں کو. نہیں، یہ تو وطن نہیں ہے. وہ یہ تحریک عدم اعتماد ہے ہی بیرونی سازش، اور یہ کروانے والے یہ لوگ ہیں. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ان کی لیڈرشپ کو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. چلے گئے آپ کو چھوڑ کے. اگر بیرونی سازش میں انوالو ہیں تو آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے نا اس کو تو معلوم ہے، لیکن جو نیچے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم. وہ بیچارے معصوم ہیں. تھینک یو فیصل، بہت بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ پروگرام میں. ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے جی. وزیر اعظم کو خفیہ دستاویز پبلک کرنے سے روکنے کی درخواست کی بھی بریک سے پہلے ہم نے بات بھی کی تھی. سہیل رشید صاحب ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے اس کی ڈیٹیل لے لیتی ہوں. جی سہیل. دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب اس درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور اس درخواست کو اس توقع کے ساتھ نمٹا دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس میں ان کا جو حلف تھا اس سے متعلق تمام جو شکے ہیں اس کو ریپروڈیوس کر کے عدالت نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم پابند ہیں کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پاسداری کریں گے اور ایسی کوئی بھی خفیہ معلومات جو کہ ان کے نالج میں لائی جائیں گی ان کو وہ پبلک نہیں کریں گے. کہیں پر بھی اس درخواست کو اب نمٹایا گیا ہے اور یہ قرار دیا عدالت نے کہ عدالت کو پورا یقین ہے کہ منتخب وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وزیر اعظم اس بات کا مکمل خیال رکھیں گے اور اس پر شک کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وزیر اعظم ایسا نہیں کریں گے. تاہم جو ایک خط اور ایک دستاویز سے متعلق اسپیسیفک درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ اسے روکا جائے، اس پر عدالت نے قرار دیا ہے کہ خصوصی طور پر ایسی کوئی بھی ڈائریکشن جاری کرنا وہ وزیر اعظم پر اعتبار نہ کرنے جیسا ہوگا. لیکن عدالت یہ یقین کرتی ہے اور یہ توقع بھی رکھتی ہے کہ وزیر اعظم ایسی کوئی بھی خلاف ورزی میں جا کر کوئی بھی معلومات پبلک نہیں کریں گے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج سے تھوڑی دیر پہلے یہ احکامات جاری کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم کو پابند کر دیا گیا ہے، کوئی اس قسم کی معلومات پبلک نہیں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سہیل رشید. یورٹی احتشام کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ان کیمرہ سیشن بھی کل ہونے جا رہا ہے، ایک طرف یہ درخواست بھی سامنے آ گئی ہے، پبلک نہیں کیا جا سکتا، روک دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو. جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے آرڈر آیا دیٹ سینٹی مسٹ پریویل. اور اگر کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق قومی سلامتی سے ہے تو ان کے جو پراپر فورمز ہیں وہاں پر ہی ان کو رکھا جانا چاہیے، وہیں پر ان پر ڈسکشن ہونی چاہیے، وہیں پر اس حوالے سے فیصلے لیے جانے چاہیے اور پھر پارلیمان کے تھرو قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے. اب آئی ایم شیور کہ آئی ڈونٹ نو اب اس پٹیشن کے ساتھ اس مراسلے کی کاپی تو نہیں لگی ہوگی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ مراسلہ پڑھا تو نہیں ہوگا. میں ایزیوم کر رہا ہوں یہ، کیونکہ اگر وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر آتا ہے تو پھر وہ پٹیشن میں بھی، اور یہ پٹیشن کی کس نے، یہ بھی ایک سوال ہے. کسی عام شہری نے کی ہے، کسی اور نے کی ہے، تو انہوں نے ایک جنرل اس کے اوپر آرڈر پاس کر دیا. کس نے کی ہے جی؟ نعیم خان نے کیا. کس نے کی؟ جی ایڈوکیٹ محمد نعیم خان ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ممبر ہیں. صحیح ہے. تو خالد صاحب اب ان کے پاس تو اس مراسلے کی کاپی نہیں ہوگی نا، اور پٹیشن کے ساتھ وہ مراسلہ بھی نہیں لگا ہوگا. تو جو سہیل رشید ہمیں تفصیل بتا رہے تھے بیرسٹر صاحب، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورٹ نے اس پرٹیکولر خط کے حوالے سے یا اس مراسلے کے حوالے سے
कोई आर्डर जारी करने की बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि यह एक तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर पे ये मिसट्रस्ट करने वाली बात होगी। अलबत्ता उन्होंने जो लॉ है वो एक तरह से उनको याद दिला दिया है। इस सारे वो याद दिला दिया है, और ये देखना जरूरी होगा कि वो लॉ की एप्लीकेशन इस मरासले पर होती है या नहीं होती है। ये कोर्ट भी उसी सूरत में फैसला कर सकती है अगर वो मरासला कोर्ट के सामने जाए, कोर्ट उसको पढ़े, और अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आता है तो फिर कोर्ट उस हवाले से आप इन चीजों स्पीकिंग को अच्छे ऑर्डर तरीके से समझते हैं। ब्रेक की कॉल आ रही है काफी देर से, एक छोटा सा ब्रेक।